کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، ہم زمین کے اوپر کئی ہزار سال سے آباد ہیں۔ دھرتی کا سینہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں کر دیا، زندہ رہنے والوں کے لیے بھی اور مرنے والوں کے لیے بھی۔ عرب ہاں مردے زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے بعد زمین ہی کے پیٹ میں جا چکے ہیں، اور عرب ہاں لوگ اپنی مختصر زندگی گزارنے کے بعد خود بھی موت کی وادی میں اترنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، زمین کے اوپر ہمارا قیام گو عارضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے سینے پر ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین انداز کے اندر بندوبست فرما دیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں کھیتوں کو پیدا کیا، کھلیانوں کو پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری والے جانوروں کو پیدا کیا، اور کھانے کی تمنا کو پورا کرنے والے جانوروں کو بھی پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا، گایوں کو پیدا کیا، بکروں کو پیدا کیا، چھتروں کو پیدا کیا۔ مقصد کیا تھا کہ ہماری خوراک کی ضروریات کو احسن انداز میں پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی ٹھنڈک بیٹوں کو پیدا کیا، آنکھوں کی روشنی بیٹیوں کو پیدا کیا، شریک زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بار کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو پیدا کیا، اسباب کو پیدا کیا، ملوں کو پیدا کیا، مربوں کو پیدا کیا، صنعت کو پیدا کیا، تجارت کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ زندگی کی ایک جہت تھی، زندگی کا ایک رخ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دوسرے رخ کو بھی پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تہذیب، تمدن اور زندگی گزارنے کے طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے، اور فکر و نظر کی رہنمائی کے لیے، اور روح کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا اور رسول اللہ کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ اس جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس تہذیب نام کی چیز نہ ہوتی تو ہم اس ڈسپلن کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ، نسق کے ساتھ اس جلسے کے اندر موجود نہ ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بال لباس کے پیدا کیا، اور ہمیں بھی بال لباس کے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری زینتوں کو بڑھانے کے لیے اور ہمارے عیوب کو چھپانے کے لیے لباس جیسی نعمت کو عطا فرما دیا۔ اگر نبوت کی رہنمائی نہ ہوتی تو شاید آج ہم بغیر لباس کے زندگی گزار رہے ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، جانور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے جبیلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح اور خانوادے کا تصور کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ زندگی کے دو رخ، ایک رخ جس کے اندر انسان کے طبعی تقاضے ہیں، اور ایک وہ رخ جس میں تہذیب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو پیدا کیا، رسول اللہ کو پیدا کیا، اور نبیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ دنیا کے اندر عام لوگ تو لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہم لوگ
چودھریوں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، یوہ الحدیث کے ساتھ، یوہ القرآن کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن نبیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کلام کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کو نبیوں کے سینوں کے اندر القاء کی شکل میں ڈال دیتے، یا خواب میں ان کو کوئی رہنمائی دے دیتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی اوٹ سے ان سے کلام فرماتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر سیدنا موسیٰ سے کلام کیا، یا شب معراج حضرت رسول اللہ سے کلام کیا۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو نبیوں کے پاس لے کے آتا۔ اللہ نے ان تینوں طریقوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرما دیا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، مگر جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ خالق بھی ہیں، وہ علیم بھی ہیں، وہ علام بھی ہیں، وہ مالک بھی ہیں، وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہیں۔ حضرات گرامی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو گائیڈ کرنے والے، انسانوں کی رہنمائی فرمانے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب جلیلہ کے لیے نبیوں کو منتخب فرما لیا۔ ہر نبی اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہا، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو روشنی کا راستہ دکھلاتا رہا، اندھیرے غاروں سے باہر نکال کر کھلے اور روشن علاقوں کے اندر ان کو چلاتا رہا، جہنم کے راستے سے ہٹا کر ان کو جنت کے راستے پہ چلاتا رہا، دوزخ کے راستے سے ہٹا کر ان کو جنت کے راستے پہ چلاتا رہا، گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ان کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا رہا، شیطنت کے راستے سے ہٹا کر ان کو للہیت کے راستے پہ چلاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، یہ انبیاء اپنے اپنے علاقوں میں دعوت توحید کے فریضے کو انجام دیتے رہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے جناب نوح کو بھیجا، اپنی قوم کا بڑا بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے جناب ہود کو بھیجا، قوم عاد کا بڑا رہنما بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح کو بھیجا، قوم سمود کا بڑا بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب کو بھیجا، قوم مدین کا بڑا بنا کے بھیجا۔ جناب لوط کو قوم سدوم کا بڑا بنا کے بھیجا۔ جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل کا، جناب ہارون کو، جناب زکریا کو، جناب یحییٰ کو، جناب داؤد کو، جناب سلیمان کو اور جناب عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وہ راہبر کامل تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت کا رہنما بنا کے نہیں بھیجا، ایک علاقے کا رہنما بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر سارے زمانوں کا بڑا بنا دیا، جہاں پر سارے مکانوں کا بڑا بنا دیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کے اوپر بھی تمام فرما دیا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول النبی حضرت رسول اللہ ہے، جو بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ لعنتی و کذاب تو ہو سکتا ہے، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کردار میں اعلیٰ،
سیرت میں کامل اور حضرات گرامی قدر صورت میں اجمل اور کردار میں افضل تھے. کائنات کے اندر کوئی شخص بھی آپ کا شریک و صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں گوناگوں قسم کے خصائص کو ودیت فرما دیا, گوناگوں کمالات کو آپ کی ذات قدس و مقدس کا حصہ بنا دیا. کسی کہنے والے نے کہا مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ, مدتیں بیت گئی مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا. اور جب آپ آگئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر اپنے تو اپنے رہے, بیگانے بھی اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر زندگی گزارنے کے جملہ سلیقے حضور اقدس نے بتلا دیے. حضور اقدس کی تعلیمات کے دو حصے تھے, ایک حصہ انسانوں کی اصلاح تھا, دوسرا حصہ سماج کی رہنمائی تھا. جہاں تک انسانوں کی اصلاح کی بات تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمازی بنا دیا, ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیا, روزوں کو رکھنے والا بنا دیا, زکوٰۃ کو دینے والا بنا دیا, شرم و حیا والا بنا دیا, آنکھوں کو جھکانے والا بنا دیا, ان کو سبھی بنا دیا. حضرت رسول اللہ نے ان کو اندھیروں کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم کے اوپر چلا دیا. حضرات گرامی قدر ان کو پردے کا عادی بنا دیا, حیا کا عادی بنا دیا, حجاب کا عادی بنا دیا, خاندانوں کا رہنما بنا دیا, خاندانوں کا سربراہ بنا دیا. حضرات گرامی قدر ان کو بھائی بنا دیا, ان کو حقیقی بیٹے کا طریقہ, ان کو بیٹا بننے کا طریقہ سمجھا دیا, ان کو باپ کے حقوق بھی بتلا دیے, ان کو باپ کے فرائض بھی سمجھا دیے, شوہر کے حقوق بھی بتلا دیے, بیوی کے حقوق بھی ان کو سمجھا دیے. حضرات گرامی قدر آج ہر بندہ ان حقوق کے حوالے سے اچھی طرح جو ہے آشنا ہو چکا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے جو حضرت رسول اللہ کی تعلیمات تھی وہ ہر لحاظ سے اشرف تھی, ہر لحاظ سے اکمل تھی, ہر لحاظ سے کامل تھی, ہر لحاظ سے مکمل تھی. لیکن حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے معاشرتی بگاڑ کو دور فرمانے کے لیے اور معاشرے کو سیدھے راستے کے اوپر چلانے کے لیے اجتماعی حیثیت سے بھی کئی قوانین کا نفاذ فرما دیا. آپ نے اس بات کا ذکر فرما دیا اور اس بات کو سمجھا دیا جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زانی ہوگا اس کو ایسی صورت کے اندر کوڑوں گا, اس کو ایسی صورت کے اندر سنسار کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جو غیر شادی شدہ ہو کے زانی ہوگا اس کو 100 کوڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جو بلا ضرورت بغیر بھوک کے بغیر کہہ سالی کے چوری کرے گا اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا, جو پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے قذف کی سزا کو لگا دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر ان قوانین کے نفاذ کا مقصد کیا تھا؟ معاشرے سے برائیوں کو مٹا دیا جائے, قتل کا بدلہ قتل کو مقرر فرما دیا, خون کا بدلہ خون کو مقرر فرما دیا. حضرات گرامی قدر گویا کہ معاشرے کے اندر ایک تلوار کے ساتھ ساتھ ایک قانون کے احترام کو یقینی بنا دیا. حضرات گرامی قدر قانون کا نفاذ پوری قوت سے فرما دیا. تلوار جہاد جو غیروں کے لیے تھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست کے اندر قوانین کا نفاذ فرما دیا. حضرات گرامی قدر مدت مدید تک حدود اللہ کا نفاذ امت میں رہا, لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. خلافت کے زوال کے بعد اور خلافت کے سقوط کے بعد جب قومی ریاستیں بنی پھر یہاں پر مغربی جمہوری نظام بھی چلا آیا, اور جب مغربی جمہوری نظام یہاں پر چلا آیا پھر ہم نے حدود اللہ کو دیش نکالا دے دیا, پھر ہم انگریز کے قانون کے خوگر ہو گئے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرزمین پاکستان کی شکل کے اندر ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرما دیا. حضرات گرامی قدر بر صغیر کے طول و عرض میں اس نعرے کو لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضرات گرامی قدر لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے اور
ریاست مدینہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے 74 برس گزر جانے کے باوجود بھی نظریاتی اور فکری طور پر، روحانی اور قلبی طور پر یہ ملک وہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، لیکن عملی کیفیت یہ ہے آج بھی شہر لاہور میں، شہر ساہیوال میں، پتو کی میں، حیدرآباد میں، کراچی میں بدکرداری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر شراب کے جام جو ہیں لٹائے جا رہے ہیں، آج بھی اس ملک کے اندر رسا گیری کا چلن عام ہے، آج بھی اس ملک کے اندر قتل و غارت گری کا چلن عام ہے۔ حضرات گرامی کا جو بھی حکمران آتا ہے اپنے اپنے منشور کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی مسلم لیگ کا منشور لے کے آیا، کوئی تحریک انصاف کا منشور لے کے آیا، لیکن دکھ کا مقام یہ ہے اگر منشور نہیں آیا تو رب کے قرآن کا نہیں آیا، کالی کملی والے کے فرمان کا نہیں آیا۔ آج بستی فتح والی کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے اپنے درد دل کو لے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح امت کا پہلا حصہ رب کے قرآن سے سنورا تھا، مدینے والے کے فرمان سے سنورا تھا، انشاءاللہ آج والے حصے کو بھی سنوار کے چھوڑیں گے، اس ملک میں رب کے قرآن اور کالی کملی والے کے فرمان کا نفاذ کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بتدریج اس حلقے کے لوگ ہماری دعوت سے مانوس ہو رہے ہیں، دعوت سے آشنا ہو رہے ہیں۔ کوئی کچی پکی گلیوں کی باتیں کرنے والا، کوئی کچی پکی نالیوں کی باتیں کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کا رخ جو ہے ہم واشنگٹن سے ہٹا کر، لندن سے ہٹا کر، بیجنگ سے ہٹا کر، ٹوکیو سے ہٹا کر مکہ مدینہ کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی اگر اس کام کو ہم لاٹھی کے زور کے اوپر نہیں کرنا چاہتے، بندوق کے زور کے اوپر نہیں کرنا چاہتے، گولی اور بارود کے زور کے اوپر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں علم کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پڑھے لکھے انداز کے اندر اور ووٹ کی قوت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم، استدلال اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ اس علاقے سے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی بساط کو لپیٹ کے چھوڑیں گے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی حشیت اور کالی کملی والے کی محبت کو انشاءاللہ لکھ کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ حافظ ابتسام علیہ صاحب ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے اس گناہگار بیٹے نے جب بھی کبھی وقت آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس گناہگار بھائی نے جب بھی کبھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر اور اخبارات کے اندر کالموں کے ذریعے اپنے موقف کو دبا کر بیان کیا ہے۔ 1000 سے زائد ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے اور 800 کے سے زائد کالموں کے ذریعے ہم نے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا ہے اور طاغوت کے ہر قدم کے خلاف آواز حق کو بلند کیا ہے، اپنی زبان کو ہلایا ہے اور اپنے قلم کو چلایا ہے۔ اگر آپ نے انشاءاللہ مجھے ووٹ دے کر اسمبلی کے اندر پہنچایا تو میاں صاحب کے سامنے، خان صاحب کے سامنے، بلاول بھٹو کے سامنے میں بات اگر کروں گا تو انشاءاللہ رب کے قرآن کی کروں گا اور کالی کملی والے کے فرمان کی کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ جن کو علامہ صاحب سے پیار ہے وہ نعرے کا جواب دے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کے اندر جب مندر بنانے کی بات کی گئی تو کورٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندر کے مقابلے کے اوپر ہم نے مقدمے کو دائر کیا۔ جب اسلام آباد کے اندر توحید مسجد کو مسمار کیا گیا، توحید مسجد کو ہم نے دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بنیادی اینٹ کو رکھا،
حضرات گرامی قدر جب کھڑیاں کے اندر قاضی خلیل الرحمان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، اس کا مقدمہ ہم نے لڑا، لوئر کورٹ سے انصاف نہیں ملا، انشاءاللہ ہائی کورٹ کے اندر مقدمے کو دائر کروایا جائے گا اور قاری خلیل الرحمان کو انصاف دلایا جائے گا۔ جب کوٹ رائیاں کے اندر بھائی عبد القدیر کو اور حافظ حالت کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، 1 سال تک اللہ کے فضل و کرم سے ان کا مقدمہ ہم نے لڑا۔ آج بستی فتح والی کے اندر یہ بات اپنے ساتھیوں کے سامنے برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، اگر تمہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا تو انشاءاللہ ہر مقام پہ تمہارا بھرپور ساتھ دیا جائے گا، ہر مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ظلم کے علاوہ مظلوموں کا ساتھ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ نہ تھانہ کلچر سے گھبرانے والے ہیں، نہ جاگیردارانہ نظام سے گھبرانے والے ہیں، نہ سرمایہ داروں کی قوت سے گھبرانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے کنوں کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر آپ ساتھ دیں گے تو اسمبلی کے ایوانوں کے اندر حق بات کریں گے، اور اگر آپ نے ساتھ نہ بھی دیا، پہلے بھی مختلف مقامات کے اوپر ممبروں میں رات کے ذریعے حق بات کو کرتے رہے، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے حق بات کو سناتے رہے، انشاءاللہ جب تک زندہ ہے زبان کو حق کے لیے ہلاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلاؤں، اگر مناظرے کا میدان ہو، حق و باطل کی کشمکش ہو، اونچ اور نیچ کی بات ہو، اور حق کا ابلاغ کی بات ہو، باطل کو دبانا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مناظرے کے میدان میں، مکالمے کے میدان میں تم ساتھ دو، تب بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے مکالمہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اعدائے دین کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ، دین کے مخالفین کے ساتھ، اللہ کی توحید کے مخالفوں کے ساتھ، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ، صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی کا تم ساتھ نہ دو، ہم تب بھی مکالمہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میدان سیاست کے اندر مجھے تمہارے سروں کی ضرورت ہے، تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تمہارے ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے ووٹ دیے تو انشاءاللہ جاگیردارانہ نظام کی بساط کو الٹا دیا جائے گا، اور رب کے قرآن اور کالی کملی والے کے فرمان کے جھنڈے کو بلند کر دیا جائے گا۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، اسلام زندہ باد، اسلام، اسلام، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات گرامی قدر میں تمہیں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، راہبر کامل کس کو کہتے ہیں؟ راہبر کامل فقط مسجد کا امام نہیں ہوتا، فقط جلسے کا امام نہیں ہوتا، فقط درس کا امام نہیں ہوتا، فقط جمعے کا امام نہیں ہوتا، بلکہ راہبر کامل وہ ہوتا ہے جو مسجد کا بھی امام ہو، بازار کا بھی امام ہو، درس کا بھی امام ہو، حلیے کا بھی امام ہو، لباس کا بھی امام ہو، پرے کے اندر بھی امام ہو، پنچایت کے اندر بھی امام ہو، اسمبلی کے اندر بھی امام ہو، اور دلوں کا بھی امام ہو، آنکھوں کا بھی امام ہو، نظر کا بھی امام ہو، فکر کا بھی امام ہو، جلوت کا بھی امام ہو، حلوت کا بھی امام ہو، جمعے کا دن بھی امام ہو، جمعرات کا دن بھی امام ہو، بدھ کا دن بھی امام ہو، منگل کا دن بھی امام ہو، پیر کا دن بھی امام ہو، اتوار کا دن بھی امام ہو، ہفتے کا دن بھی امام ہو، وہ ہفتوں کا بھی امام ہو، مہینوں کا بھی امام ہو، سالوں کا بھی امام ہو، عشروں کا بھی امام ہو، ربع صدی کا بھی وہ امام ہو، نصف صدی کا بھی امام ہو، صدیوں کا بھی امام ہو، کرنوں کا بھی امام ہو، عالم موجودات کا بھی امام ہو، عالم برزخ کا بھی امام ہو، عالم حشر کا بھی امام ہو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم راہبر کامل کی راہبری کو منوا کے چھوڑیں گے، اور جو راہبر کامل کی رہنمائی کو نہیں مانتا انشاءاللہ اس کو بھگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ راہبر کامل کی امامت کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا راہبر کامل کی رہنمائی کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر منوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا مسجدوں اور مدارس سے نکل کر اسمبلیوں اور تھانوں کچہریوں تک حضور کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبوت کا شیر بہادر و دلیر، قادیانیت کا فیر کر کے رکھ دیا ہے زیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما. ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما. ہم سب کی گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ انگانری زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما. اے اللہ جتنے لوگوں نے جلسے کے انتظامات میں محنت کی ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ اس جلسے کو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹنے کا ذریعہ بنا. اللہ ہماری تمام دینی دنیاوی معاملات کو آسان بنا. اللہ ہماری آزمائشوں کو دور فرما. ہماری تکلیفوں تنگیوں پریشانیوں کو دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.